السلام علیکم گائز، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ابتہاج اسٹارٹا والا آپ کی خدمت میں پیش اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے گیسٹ ہیں جن کا نام حامد فاروق صاحب ہے، جن کا تعلق لاہور پاکستان پنجاب سے ہے اور آج وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہم ان سے جانیں گے ان کی لائف ایکسپیرینس کے بارے میں، ان کے وہ ڈفرینٹ کنٹریز کو بھی وزٹ کر چکے ہیں اور ڈفرینٹ کام کرتے ہیں۔ ابھی آج کل میرے خیال سے وہ ناروے میں، آج ہم ان سے جانیں گے ان کی لائف کے بارے میں، ان کے ایکسپیریمنٹس کے بارے میں، ان کے جو انہوں نے لائف میں اچیو کیا اور کیا کیا کر رہے ہیں، کیا لائف گولز ہیں اور ہماری آڈینس کے لیے وہ کیا مشورے دے سکتے ہیں، کیا ایڈوائسز ہیں، کیا سوسائٹی کے لیے۔ انشاءاللہ جلدی وہ ہمیں شامل ہو جائیں گے ہماری فیس بک لائیو سیشن کے اندر۔ میں نے آلریڈی سر کو ٹیگ کر دیا ہے، وہ انشاءاللہ جلدی ہی 1-2 منٹ کے اندر وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے، اٹیچ ہو جائیں گے اور پھر ہم ان سے باقاعدہ طور پہ انٹرویو کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ ایک ویور شامل ہوئے ہیں جن کا نام عبداللہ مون صاحب ہے۔ تھینک یو سو مچ عبداللہ مون صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بہت شکریہ۔ اور 2-3 دن کے بعد میں نے انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے، میں کافی کنڈکٹ کر رہا تھا کیونکہ میری ویکنڈ ختم ہو چکی ہیں اور اب میں ورکنگ میں آ گیا ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ شام کے ٹائم 1-2 میں انٹرویو کنڈکٹ کروں اپنے ویورز کے ساتھ۔ اور حامد فاروق صاحب، سر آئی ایم ویٹنگ فار یو اور وی آر ویٹنگ فار یو، اور جلدی انشاءاللہ میں نے ٹیگ تو کر لیا ہے ان کو، تو انشاءاللہ جلدی ہی وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ حامد فاروق صاحب کو میں نے ٹیکسٹ بھی کر دیا ہے، سر آلریڈی ہم نے آپ کو ٹیگ کر دیا ہے، کائنڈلی آپ میری وال پہ آ جائیں یا آپ ٹیکسٹ کر دیں مجھے، وال پہ آ کے کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کو فیس بک لائیو کے اندر لے چکا ہوں۔ میں نے آپ کو آلریڈی ٹیگ کر چکا ہوں، ٹیگ دوبارہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ساتھ ہیں حامد فاروق صاحب، تھوڑی دیر تک آئی، 5 منٹ ہمارے ساتھ۔ ہم سوری فار انٹرپشن، میرا ایک چھوٹا کزن آ گیا ابھی ہمارے ساتھ۔ حامد فاروق صاحب، تھینک یو سو مچ سر۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور آپ کی اٹینشن کا کہ میں نے فرسٹ ٹائم آپ کو ٹیکسٹ کیا اور آپ اسی وقت آ گئے ہیں، یہ بہت نوازش ہے آپ کی۔ نو پرابلم۔ اچھا سر، آڈینس آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گی، کہاں سے تعلق ہے، کیا کیا کر رہے ہیں، کس فیلڈ سے تعلق ہے؟ میں تھوڑا بیسیکلی سا اپنا لاہور، مختصر سا انٹروڈکشن کروا دیں آپ۔ جی میرا نام حامد فاروق ہے، میں بیسیکلی لاہور سے میرا تعلق ہے، لیکن آج کل میں ناروے میں ہوں۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک اسلامک سینٹر ہے، اسلامی کلچر سینٹر ناروے کے نام سے ایک ادارہ ہے، تو یہاں پہ میں ایز اے امام، ٹیچر اور ٹرینر کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ زبردست زبردست زبردست۔ تو ناروے کے بارے میں کچھ شیئر کریے، ایز اے ٹیچر کیسا آپ کا ایکسپیرینس وہاں پہ رہا اور کیسا انوائرمنٹ ہے اور کیا کیا ایکسپیریمنٹس وہاں پہ آپ کر چکے ہیں؟ ناروے جو ہے یہ آپ سمجھ لیں نارتھ میں دنیا کا آخری ملک بنتا ہے، بہت خوبصورت ملک ہے۔ میں پچھلے 2 دن سے جو ہے ہمارے پاکستان سے دوست آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ نکلا ہوا تھا باہر، مختلف جو ہمارے یہاں پہ جگہیں ہیں دیکھنے والی ان کو، تو ان کے ساتھ بھی ہم یہی چیز شیئر کر رہے تھے کہ جو خوبصورتی اللہ نے وہ تو مختلف دنیا کے ملکوں میں رکھی ہے، لیکن یہاں کی جو مینجمنٹ ہے، یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اس حسن کو مزید خوبصورت بنا دیا ہے اپنی مینجمنٹ اور اپنی صفائی ستھرائی کے ذریعے سے۔ تو
بہت خوبصورت ملک ہے، بہت اچھے نائس لوگ ہیں اور ٹھنڈا ملک ہے. یہاں پہ جو ہے وہ برف رہتی ہے اکثر. تقریباً اکتوبر کے آخر میں نومبر میں برف پڑنا شروع ہوتی ہے تو اپریل تک رہتی ہے. اور یہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑے آج کل جو ہے وہ موسم بہت اچھا ہے. ٹورسٹ کافی آئے ہوئے ہیں ناروے میں دنیا کے مختلف ملکوں سے. پاکستان سے تو بہت کم لوگ آتے ہیں، لیکن باقی آپ انڈیا سے آپ کافی ٹورسٹ آ رہے ہیں، چائنا سے بہت آتے ہیں، جاپان سے آ رہے ہیں، اسی طرح یورپ کے ڈفرینٹ کنٹریز سے، ایون کہ امریکن اور آسٹریلیا کی سائڈ سے کافی ٹورسٹ آ رہے ہیں. تو دیکھنے والا ملک ہے. زبردست زبردست. تو سر کتنے عرصے تھے آپ ناروے کے اندر؟ مجھے تقریباً یہاں پہ 6 سال ہو گئے ہیں. اچھا 6 سال ہو گئے. تو پاکستان میں بھی کوئی ایکسپیرینس رہا، کہیں پہ کام وغیرہ کیا آپ نے؟ جی میں پاکستان میں زندگی کے 33 سال پاکستان میں گزارے ہیں. میں لاہور میں، کیونکہ میں نے بتایا بیسک میرا تعلق ہے، تو ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے لاہور میں، وہیں پہ میں ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتا رہا ہوں. میری اصل میں فیلڈ جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کی ہے، تو میں اسی فیلڈ کے اندر جو ہے میری جاب رہی ہے. یہاں پہ لاہور میں جو ہے وہ فیروز پور روڈ پہ چلڈرن ہاسپٹل ہے، تو وہاں پہ میڈیکل کالج ہے، وہاں پہ میں ایز اے لیکچرر پڑھاتا رہا ہوں اسلامک اسٹڈیز. اور ڈی ایچ اے جو ہے ایک ای ایم ای ڈی ایچ اے کا سیکٹر ہے، ای ایم ای سوسائٹی نہر کے اوپر، تو وہاں پہ بھی میں رہا ہوں. تو اس طرح ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کیا ہے. پاکستان میں شروع میں ہم نے آن لائن قرآن انسٹیٹیوٹ شروع کیا تھا 2007-8 میں، جب یہ نئی نئی آن لائن ٹیچنگ شروع ہوئی تھی، تو وہ تقریباً 2-3 سال اس میں کام کرتا رہا. تو اسی فیلڈ سے وابستہ مختلف جگہوں پہ کام کرتا رہا ہوں پاکستان میں. زبردست زبردست، بہت زیادہ تو فیوچر گولز کیا ہیں، کیا آبجیکٹیو ہیں آپ کے؟ کچھ ہر انسان کی زندگی میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ گولز آبجیکٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ گولز اینڈ آبجیکٹیو تو کبھی انسان کی زندگی میں کبھی سٹاپ نہیں ہوتے. تو جی آپ کے بالکل، گولز اینڈ ڈیفینیٹلی. میں جو ہے وہ ابھی لاسٹ ایئر میں نے پی ایچ ڈی اپنی مکمل کی تھی اسلامک اسٹڈیز میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. تو آگے فیوچر پلان یہی ہے کہ میں اپنی اسی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ٹیچنگ میں اور ریسرچ میں جو ہے وہ آگے مزید کام کروں گا. تو پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو انسان ہر وقت سیکھتا رہتا ہے، اور وہ محتاج ہے کہ وہ نئی سے نئی جو چیزیں ان کو سیکھے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرے. تو کوشش یہی ہے کہ جو بھی جو بھی نئی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے، سیکھا جائے، اور اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے، مجھے یہاں پہ 6-7 سال کا عرصہ ہوا ہے ناروے میں، تو جو ایک اچھی چیز یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یہاں پہ مختلف سوشالوجی کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت پازیٹیو ہیں. تو جو کچھ ہم نے یہاں پہ سیکھا ہے اس کو کم از کم اپنی پاکستانی سوسائٹی کے اندر پاکستانی لوگوں کے سوشل بیہیویئر کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے. تو انسان دراصل یہاں پہ بھی انسان ہی بستے ہیں، پاکستان میں بھی انسان ہے اور پلس مسلمان ہے. تو ہمارا تو بطور انسانیت اور پھر بطور مسلمان اپنے دین کی تعلیمات کی روشنی کے اندر بھی ہم کو ایک اچھے انسان کے طور پر اور ایک اچھے مسلمان کے طور پر رہنا چاہیے. تو ہم اب یہاں پہ آ کے جب کمپیریزن کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کا اس سوسائٹی کا، تو ہمیں بہت سے شعبوں کے اندر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بہت سی چیزیں جن کو انہوں نے اختیار کر کے آج ترقی کی ہے، تو آج ضرورت ہے کہ ہم وہ چیزیں سیکھیں، اپنے ایٹیچیوڈز، اپنا کریکٹر جو ہے ان کو بہتر کریں، تاکہ کل ہم بھی جو ہے وہ بہتر انداز میں آگے کام کرنے والے ہوں. تو یہی کچھ ارادے ہیں کہ آگے فیوچر میں انشاءاللہ اس حوالے سے کام کیا جائے. اچھا، بیسیکلی اب میں آپ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ ایک سوال کرتا ہوں. اسلامک اسٹڈیز کیونکہ سب بحثیت مسلمان سب کو اس کے بارے میں بیسک نالج اپنا ہونا چاہیے، پراپر ہونا چاہیے. بیسیکلی ہم بہت سے جتنے بھی پاکستانی یوتھ ہے وہ فالو کرتی ہے باہر کے لوگوں کو. کیا کہتے ہیں، ٹونی رابن ہو گیا، سندیپ میشوری ہو گیا، اس طرح کے لوگوں کو فالو کرتی ہے ایز اے موٹیویشن. کیا اسلام میں، ہمارے پاس اسلام میں سب سے بڑی موٹیویشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے؟ کیا ہم ایک مومن کی زندگی کو نہیں فالو کر سکتے اگر ہمیں ساری چیزیں اس میں نچوڑ؟ اس پہ
تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیں ہماری یوتھ کے لیے. جی، یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے. آج کل موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں اور موٹیویشنل ہر جگہ پر مارکیٹ میں بک رہے ہیں اور بہت مشہور ہیں. تو ہمیں بطور مسلمان سب سے بڑا اور سب سے اہم جو ہمارے سامنے چیز رہنی چاہیے کہ اگر ہمیں موٹیویشن اور کچھ لرن کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور ڈیولپ کرنا ہے، تو جتنے بھی آج کی دنیا کے موٹیویشنل اسپیکرز یا یہ والے کریکٹرز ہمیں اصول بتا رہے ہیں، بیسیکلی ان کی جو روٹس ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انسان کو ملتی ہیں. تو قرآن نے ویسے تو نہیں کہا کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسان کو رہنمائی دی ہے اور بیسٹ کریکٹر جو ہے وہ پیش کیا ہے. رول ماڈل ہے وہ پوری انسانیت کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے. تو ہمارے نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم براہ راست نبی کے وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہے، ہمارے لیے وہاں پہ کوئی لرننگ نہیں ہے. تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے، ہماری اپنی کمی ہے. ہمیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ جب رول ماڈل کی بات کریں، جب وہ کسی اچھے کریکٹر کی بات کریں تو اس میں ٹاپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آتا ہے. یورپ کے اندر بھی جو رائٹرز ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب دا ہنڈریڈس کتاب لکھی گئی تو ایک کرسچن تھا جس نے کتاب لکھی اور اس نے باوجود اس کے کہ حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ کے اوپر رکھا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ انسانی خصوصیات کے اعتبار سے ٹاپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر اور ماڈل ہے. تو جب ہمارے پاس یہ چیز ہے تو ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، اگر کوئی اس کو یوں سمجھے کہ ہم کسی اور کو سن نہیں سکتے، کسی اور سے سیکھ نہیں سکتے. ایسی بات نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا ہے کہ تمہیں جہاں سے بھی اچھی چیز ملے، جہاں سے بھی تمہیں موٹیویشن ملے، کوئی چیز تم لرن کر سکتے ہو، اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہو، اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو مسلمان کی تو خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اچھی چیز جہاں سے مل جائے اس کو اڈاپٹ کر لے اور جو بری چیز ہے اس کو چھوڑ دے. یورپین سوسائٹیز کے اندر بھی مسلمان کا یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، انسانی سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے، کو ایگزسٹنس کے حوالے سے، ان سب چیزوں میں جو چیزیں بہتر ہیں اور انسانیت کے لیے مفید ہیں ان کو لے لیا جائے. اور اگر کہیں پہ کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے، اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. جی جی، زبردست. اچھا سر، میرا ایک کویشچن تھا کہ بہت سے، یہ سوری ٹو سے دیٹ، کہ ہمارا کلچر ہے وہ ہمارا کلچر اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، لائر بننا چاہتے ہیں. اسلامک اسٹڈی کی طرف بہت کم لوگ ایز اے کیریئر اسے چوز کرتے ہیں. تو اس پہ بھی تھوڑی سی آپ اپنی روشنی ڈالیں کہ کیا اپرچونٹیز اسلامک اسٹڈی کو پڑھنے کے بعد کم ہو جاتی ہیں، کہ یہ کیا ایشو ہے جو ہمارا ایک کلچر بن گیا؟ اصل میں تو یہ ہمارا ایک چیلنج ہے کہ ہم نے دو الگ الگ فیلڈز جو ہیں وہ بنا لی ہیں. ایک اسلامک اسٹڈیز ہے اور ایک جو ہے وہ باقی تعلیمات ہیں. تو ایک بطور مسلمان جو بیسک اسلامک اسٹڈیز کا نالج ہے وہ تو ہر ایک کو آنا چاہیے. اور اب لٹریچر اتنا لکھا جا چکا ہے اور ہر زبان کے اندر موجود ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یعنی اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھنا ہے تو ضروری نہیں کہ میں کسی امام کے پاس جاؤں اور بیٹھ کے تو اس سے کوئی درس سنوں یا لیکچر سنوں. میں کوئی بھی کسی کی لائبریری سے کوئی کتاب جو ہے وہ چوز کر سکتا ہوں، اس کو پڑھ سکتا ہوں. اب تو لائبریری میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل کے اوپر اب ایپس بن گئے ہیں، آن لائن لائبریریز اویلیبل ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ آن یور فنگر پرنٹس، آپ کو جو ہے وہ اپنی فنگر کے اوپر ہر چیز اویلیبل ہے. تو اس لیے آگے پیچھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمت اور ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بدقسمتی سے ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ جو مدرسے کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے دوسری اپرچونٹیز کم ہوتی ہیں دنیاوی تعلیم کے حوالے سے. اور جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، یا وٹ ایور جو بھی کوئی اور فیلڈ ہے، ان کو اسلامک اسٹڈیز کا بالکل بھاؤنا ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایون کہ بنیادی باتیں تک نہیں پتہ ہوتی. تو جب سسٹم اس طرح کا بن گیا تو اب پھر ہماری انڈیویجولی اور پرسنل ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بلڈ کریں اور بہتر کریں اور چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہ چیزیں موجود ہیں اور بطور مسلمان ہماری یہ پرسنل ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کریں اور سیکھیں.
تو اس لیے پہلے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورسز اویلیبل نہیں ہوتے تھے اور مشکل ہوتا تھا، اب تو سورسز بھی اویلیبل ہیں، اور آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کسی بھی جگہ کسی آدمی کے ساتھ کنسلٹ کر کے کوئی بات سمجھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کوئی بک آپ کو چاہیے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیلنج کو سمجھتے ہوئے کہ چیلنج تو موجود ہے، لیکن اس چیلنج کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے یا اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، تو وہ آسان ہے، اس کی طرف آنا چاہیے۔ زبردست زبردست۔ اچھا سر، آپ نے ناروے میں بھی 6 سال گزارے اور پاکستان میں بھی تقریباً آپ نے کافی عرصہ گزارا، تو آپ مین ڈفرینسز کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ڈفرینسز ہیں ہمارے اور ان کے کلچر کے اندر جس کی وجہ سے ہم اس طرح ڈیولپ نہیں کر رہے؟ یہ ویسے نا بہت انٹرسٹنگ سوال آپ نے پوچھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان یا یورپ کی جو سوسائٹی ہے، خاص طور پہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پہ ترقی ہے، اس کو پاکستان سے ہم کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے اس کا۔ یہ بہت ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، بہت ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں، ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے، ان کا جو لیول آف تھنکنگ ہے، یہ ہمارے لوگوں سے بہت اونچا ہے۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ پاکستان میں ظاہری بات ہے ایک لمبی زندگی کا ایک لمبا عرصہ ہم نے گزارا ہے، یہاں پہ کچھ عرصہ ہوا آئے ہوئے، لیکن بہت فرق ہے ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارے رویے، ہماری سوچ۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں پہ اسکول کے اندر بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ نے گھر میں جو گاربیج ہے، کوڑا ہے، وہ آپ نے پھینکنا ہے تو اس کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور یہاں کی جو میونسپلٹی ہے وہ مفت آپ کو شاپر دیتی ہے کہ آپ نے اگر کھانے سے متعلق کا کوئی ویسٹ ہے وہ اس شاپر میں ڈالنا ہے، اس کلر کے شاپر میں، اگر پلاسٹک ہے تو آپ نے یہ دوسرے کلر کے شاپر اس میں ڈالنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے تو آپ اس کو الگ ڈالیں گے۔ اچھا، وہ تینوں شاپر جو ہیں جب آپ نے گھر سے باہر جس پوائنٹ پر پھینکنے ہیں، اس پوائنٹ کے اوپر بھی جہاں پہ آپ کوڑا پھینکتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پلاسٹک یہاں پہ پھینکنا ہے، کاغذ یہاں پہ پھینکنا ہے، اور کھانا یہاں پہ پھینکنا ہے۔ اچھا، وہاں پہ پھینکنے کے بعد پھر جب یہ وہ کلیکٹ کر کے وہاں پہ لے جاتے ہیں تو اس کو یہاں پہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے، فیکٹری ہے، وہاں پہ اس کو جلاتے ہیں۔ جلانے کے بعد اس سے جو ہے وہ کاربن گیس پیدا کرتے ہیں جسے بسیں چلا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا جو کھانے والا کوڑا ہے اس کو جلاتے ہیں، جو ویسٹ ہوتا ہے اس سے پانی کو گرم کرتے ہیں اور پورے شہر کو جو ہے پانی اویل کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو کھانے یا گھر کے جو گاربیج ہے اس کو پھینکنے کے لیے یہ جو تقسیم کار انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور سمجھائی ہوئی ہے ہر بچے کو کہ اس نے کھانا یا جو پلاسٹک ہے یا جو شیشہ ہے وہ کہاں پھینکنا ہے۔ اب اگر یہ پاکستانی سوسائٹی میں آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ مجھے بتائیں آپ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکیں گے، ہم نہیں کر سکیں گے۔ پاکستانی کہے گا یہ کیا ٹینشن میں ڈال دیا ہے، جو کچھ ہے ایک ہی جگہ پھینکو۔ ہم تو اتنا تک گوارا نہیں کرتے کہ اپنے گھر کا کوڑا جو ہے وہ ہم کسی پراپر جگہ پہ پھینکیں، گھر سے باہر دروازے کے سامنے رکھ دیں گے یا دوسرے کے دروازے کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور کھانا اگر ہم نے کوئی چیز کھائی ہے تو ہم جاتے ہوئے رستے میں شاپر پھینک دیتے ہیں، ہم کوڑا پھینک دیتے ہیں، کبھی ہم نے کیئر ہی نہیں کی۔ گاڑی میں ہم ڈرائیو کر رہے ہوں، فیملی بھی ساتھ ہو تو ہم جناب کیلے کا چھلکا ہے یا کوئی ویسٹیج ہے ایسے ہی اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ مطلب ہمارے رویے، ہمارا ایٹیچیوڈ بہت فرق ہے۔ یہ قومیں ایسے نہیں بنی، انہوں نے ترقی ایسے نہیں کی۔ بہت فرق ہے اپنے ایٹیچیوڈ اور ان کے ایٹیچیوڈ کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں۔ ابھی پچھلے دنوں پاکستان سے ہمارے ایک مہمان آئے ہوئے تھے تو اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی۔ تو ہم یہاں پہ مختلف جگہوں پہ سیر کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ حامد بھی میں حیران ہوں کہ ہم جہاں پر بھی سیر کے لیے گئے ہیں وہاں پہ چاہے 1,000 بندہ ٹورسٹ کے طور پہ آیا ہوا ہے یا ایک بندہ ہے، کسی جگہ بھی ہمیں کوئی گندی چیز یا کوئی کچرا یا کوئی کوڑا جو ہے وہ گرا ہوا نہیں ملتا۔ ہر جگہ ایسی صاف ستھری ہے کہ بندے کو حیران ہوتا ہے یہاں پہ انسان نہیں رہتی ہی نہیں ہے۔ تو صفائی جو دین ہمارا ہمیں سکھاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، بدقسمتی سے تو ہماری مسجدیں تک صاف نہیں ہے۔ ہم اپنی مسجدوں کی لیٹرینز کے اندر اگر چلے جائیں سب سے بدبو والی جگہ جو ہے وہ ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کے گھر کے اندر وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ مطلب کسی مطلب آپ کو وہاں پہ اسمیل ہو یا گندی جگہ ہو۔ آپ مطلب صاف ستھرا آپ نے اپنی سوسائٹی کو رکھنا ہے۔ تو اگین میں وہی کہوں گا کہ ہمارا اور اس پاکستانی سوسائٹی کے سوسائٹی کے کمپیریزن کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ بہت آگے ہیں اور انہوں نے چیزیں ڈیولپ کی ہیں، اور آسان بھی کی ہے، لائف آسان کی ہے۔ ایک دوسرے مطلب وہ جو ٹف سسٹم ہے اسے یہ نکل آئے، لائف کو ایزی کر لیا ہے۔
ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ بلند ترین سطح ہے اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. سسٹم یہاں پہ بہت ڈیولپ ہو چکا ہے. تو ہمارے ہاں تو ابھی یہی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ یہ ٹیکس سسٹم کیا ہوتا ہے اور کس کس قسم کا ٹیکس دینا پڑتا ہے اور جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں ابھی ہماری سوسائٹی کے. تو اب ہم پتہ نہیں کہاں سے شروع کریں گے اور کیسے اپنے آپ کو بہتر کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہمارے لوگ شعور اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور انڈیویجولی اور چھوٹی کوششوں کے ذریعے کچھ مثبت کام کرنے کی کوشش کریں, پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں, تو یہ ممکن ہے. اور پاکستان کے اندر ایسی کچھ مثالیں ہیں بھی کہ ہم نے بہت سے چھوٹی چھوٹی جو انیشیٹوز ہیں کچھ لوگوں کے, اس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر بیٹرمنٹ کے حوالے سے, اس کی فلاح کے حوالے سے کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں. لیکن ابھی بہرحال بہت لمبا سفر باقی ہے. میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم پڑھتے تھے کہ پاکستان جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر آتا ہے. ابھی بھی وہاں پہ جو بکس پڑھائی جاتی ہیں یہ جو یعنی پاکستان جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے اور ڈیولپ کنٹریز میں پاکستان نہیں ہے. تو میں حیران ہوتا تھا اور آج کا پاکستانی نوجوان بھی حیران ہوتا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ہے تو پاکستان کیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہو سکتا ہے, ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے. لیکن یہاں پہ آ کر یورپ میں رہنے کے بعد انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم باقی ابھی تھرڈ ورلڈ کے اندر ہیں. ابھی ایک لمبا سفر ہے جو ہم نے طے کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ ہم بھی دنیا کی جو لیڈنگ کنٹریز ہیں اس کے اندر کھڑے ہو سکیں. تو بہت سی چیزوں کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت سی شعبوں کے اندر. اس سوسائٹی کی اگر آپ بات کریں یہاں پہ ایکویلٹی ہے, ایجوکیشن فار ایوری ون ہے, ہیلتھ فیسلٹیز ہر ایک کے لیے ہیں, کسی کو کوئی جو ہے وہ امتیازی حیثیت حاصل نہیں ہوتی. آپ یعنی ایکویلٹی کی آپ بات کریں تو آپ کو کسی سے جو ہے وہ کسی سے مغرض یا مطلب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے وہاں پہ نا اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ملازم ہیں تو آپ کو اپنے باس کے ساتھ اچھی ہیلو ہائی رکھنی پڑتی ہے کہ اگر وہ آپ سے خوش ہے تو آپ کی جاب پکی ہے, وہ ناراض ہو گیا تو آپ کی جاب جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اب یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایون کہ پرائم منسٹر بھی میرے سامنے سے گزر جائے نا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں یار اس کو ہیلو ہائی کر لوں, کبھی میرے کام آئے گا, کیونکہ سسٹم نے میرے کام آنا ہے. اگر میں سسٹم کو فالو کر رہا ہوں, اگر میں یہاں پہ لیگل ساری چیزیں میری ٹھیک ہے تو میرا رائٹ مجھے ملے گا. مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو درخواست لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے آفس کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو وہ مطلب پرچی سسٹم ہے, آپ کو اپنا جائز کام بھی پیسے دے کے سفارش کروا کے کرنا پڑتا ہے. ایون کہ آپ کے پاس اسکل ہے پھر بھی آپ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے. ایجوکیشن کے اندر دیکھ لیں ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے کہ اتنے ڈفرینٹ قسم کے ایجوکیشن سسٹم ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے کہ وہ اب کس سسٹم میں جائے, کون سے اسکول کو اڈاپٹ کرے. اور پھر فیسیں اتنی زیادہ ہیں, ہر والدین افورڈ بھی نہیں کر سکتے اپنے بچے کو اسکول بھیجنا. تو یہاں پہ میرا بچہ وہ بادشاہ کے بچے کے ساتھ جو ہے سیم اسکول میں پڑھتا ہے, منسٹرز کے بچے جو ہیں اور پرائم منسٹر کے بچے جو ہیں وہ سارے ایک سیم اسکول ہے سب کے لیے, ایک ہی نظام تعلیم ہے, اسی سے سب نے گزر کے آگے جانا ہے. اسی لیے یہاں پہ فارنرز بچے جو پڑھ لکھ کے آگے جاتے ہیں وہ ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, لائرز بھی ہیں, پولیٹیشینز بھی ہیں. یعنی ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ فارنرز اور ایون کے پاکستانی بہت سے شعبوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. تو صحت کو آپ دیکھ لیں پاکستان میں جو ہے وہ ہمارے اگر کوئی خدا نخواستہ کسی گھر میں بیماری آ جائے اور پیسے اس کے پاس ہوں وہ علاج نہیں کروا سکتا. لوگ چارپائی پہ پڑے جو ہے وہ زندگی کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس بیماری سے جان چھوٹے گی, اگر مر جائیں گے تو. یہاں پہ آپ جو ہے وہ بالکل آپ کے لیے مساوی حقوق ہیں. آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ کو ہاسپٹل کی فیسلٹی ہے, آپریشن آپ کا, اور سارا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں بھائی, یہ ساری چیزیں میں کچھ آپ کے سامنے مثالیں بیان کی ہیں. ہمیں بہت سی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ڈیفینیٹلی ہم نے پروگریس کرنی ہے, ہم واقعی تھرڈ ورلڈ ہیں. اچھا سر, آپ تھوڑا سا لائٹر موڈ کرتے ہیں. آپ کی فیوریٹ ڈشز کیا ہے, فوڈ کیا ہے, اور ناروے میں کون سی اسلامک ڈشز کون سی اچھی بنتی ہے؟
بھائی ہم تو سادے سے بندے ہیں، ہر چیز جو حلال ہو مل جائے کھا لیتے ہیں، کوئی فیوریٹ ڈش جو ہے وہ ہم نے نہیں لکھی ہوئی۔ ناروے کے اندر تقریباً ہر حلال چیز اویلیبل ہے، اور ڈش تو پھر آپ نے خود اپنے گھر میں بنانی ہے جو بھی آپ کو پسند ہو۔ پاکستانی کھانے، ہر پاکستانی گھر کے اندر پاکستانی کھانے بنتے ہیں، پاکستانی سٹورز ہیں یہاں پر جہاں سے آپ کو مسالے اور ہر چیز مل جاتی ہے، کسی قسم کی آپ کو کمی نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ کیونکہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، تو آپ پاکستانی کھانا کھائیں، ٹرکی کھانا کھائیں، آپ جو ہے وہ اٹیلین کھانا کھائیں، میکسیکن کھانا کھائیں، اور ہر کھانے کے اندر جو ہے وہ حلال ڈیفینیٹلی حلال ریسٹورینٹس موجود ہیں۔ تو کھانے کے حوالے سے آپ کو ایون کہ شاید پاکستان میں سارے فروٹس نہیں آتے جو ناروے کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں سے فروٹس یہاں پہ آتے ہیں، اور ہر پھل تقریباً اویلیبل ہے۔ آج کل ہم پاکستانی مینگو انجوائے کر رہے ہیں، پاکستان سے جو آم ہے، پاکستانی آم پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، آج کل اس کا سیزن بھی ہے، تو وہ یہاں پہ آتا ہے۔ تو کھانے پینے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے۔ زبردست۔ اچھا، ناروے میں اگر کوئی وزٹ کرتا ہے تو کون کون سی ایسی پلیسز ہیں جو وہ وزٹ کر سکتا ہے، وہاں پہ تھوڑا سا انجوائے کر سکتا ہے ٹوریزم میں 2-3 منتھ کے لیے اگر وہ آتا ہے؟ ناروے پورا ہی دیکھنے والا ہے بھائی۔ ناروے آپ جو ہے وہ ویسے تو ایک کچھ پلیسز ہمارا ایسی یہاں ہوتی ہیں پہ جو ایک آپ تقسیم ہے ویسٹ، ہم بولتے ہیں ویسٹ لینڈ ہے۔ ایک ویسٹ کا جو ہمارا علاقہ ہے پورا، اس کے اندر برگن آ جاتا ہے، گیرینگر آ جاتا ہے، اولے سند آ جاتا ہے، یہ سارے ایریاز جو ہیں یہ دیکھنے والے ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ گیرینگر جو ہے یہ یونیسیف نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پلیسز ان دا ورلڈ۔ تو قدرتی مناظر وہاں پہ بہت خوبصورت مناظر ہیں، آپ سمندر کے اندر فیری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں سائڈوں بلکہ چاروں سائڈوں سے آپ شاریں اوپر سے نیچے گر رہی ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ آپ برگن کے رستے پہ جائیں تو دونوں طرف برف کے پہاڑ ہوتے ہیں اور صرف گاڑی کے گزرنے کا رستہ ہوتا ہے، اور بالکل وائٹ وائٹ جو برف ہے وہ آپ کے دونوں طرف گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ شہروں کے ساتھ بالکل انہوں نے ڈیولپمنٹ اس طرح کی ہے کہ انہوں نے نیچر کو جو ہے اس کو پرزرو کیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ نکل جائیں، کسی بھی سائڈ پہ، کسی بھی شہر میں، تو آپ کو آبشاریں اور ندیاں اور جھیلیں اور پارکس اور گراؤنڈز، یہ چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ تو کہیں کوئی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی اگر کسی نے بہت زیادہ خوبصورتی دیکھنے کے لیے آنا ہے، تو پھر یہ جو علاقہ ہے برگن اور اس کے ارد گرد کا، برگن، اولسن ہے، گیرینگر ہے، یہ جگہیں بہت خوبصورت ہے، زیادہ ٹورسٹ ادھر ہی آتے ہیں۔ اور پھر جو ہمارا نارتھ کا ایریا ہے تھرومسو والی سائڈ پہ، بودو تھرومسو والی سائڈ پہ، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں۔ ایک آپ کوئی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ناروے کے اندر جو ہے وہ گرمیوں میں مڈ نائٹ سن ہوتا ہے، یعنی سورج جو ہے وہ 24 گھنٹے آپ کو نظر آتا رہتا ہے، سورج غروب ہی نہیں ہوتا، اور 24 گھنٹے مسلسل سورج جو ہے وہ آپ کو آسمان کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس کی روٹیشن نظر آ رہی ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ دیکھنے کے لیے نارتھ کی طرف سفر کرتے ہیں، تھرومسو کا علاقہ، بودو کا علاقہ، اور اس ایریا کے اوپر جو ہے نا یہ منظر لوگ دیکھتے ہیں۔ اور سردیوں کے اندر یہاں پہ ایرورا لائٹس ہوتی ہیں، جنوری میں، دسمبر کے آخر میں، جنوری میں، سردیوں میں جو ہے نارتھ والے علاقے کے اندر، یہ بودو تھرومسو والی سائڈ پر یہاں پر ناردرن لائٹس ہوتی ہیں۔ آپ ایرورا لائٹس دیکھیں یوٹیوب پہ تو آپ کو یہ وہاں پہ ویڈیوز اس کی نظر آئیں گی، بہت خوبصورت اور بہت کلرفل لائٹس جو ہیں وہ ایسے جیسے کسی پینٹر نے جو ہے کسی ڈیزائنر نے پینٹ کر کے جو ہے نا ہوا کے اندر یہ چیزیں چھوڑی ہوں۔ تو یہ دو چیزیں تو یونیک ہیں، یہ دیکھنے کے لیے بڑی دور دور سے لوگ جو ہے وہ ناروے آتے ہیں۔ اور ویسے بھی بائی روڈ آپ زبردست۔ جتنا ٹریول کریں گے ناروے میں کسی بھی سائڈ پر، تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ خوبصورتی جو ہے وہ انسان کو قدم قدم کے اوپر نظر آتی ہے۔ اور بہت اچھی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو پرزرو کیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اس کو مینٹین کیا ہے، اس کو مینیج کیا ہے۔ زبردست۔ اچھا سر، میں نے تقریباً آپ کا میں نے زیادہ ہی ٹائم لے لیا، تو کسی دن انشاءاللہ ہم ڈیپ کوئی سیشن کریں گے کسی ٹاپک کے اوپر، اسلامک ٹاپک کے اوپر۔ تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آخری میسیج ہماری آڈینس کو آپ کیا دینا چاہیں گے؟ یہ آخری میسج جو ہے وہ میں یہی دینا چاہوں گا کہ انسان ہر جگہ پر ایک ہی جیسا اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک جیسی اس کو سکلز دی ہیں، صلاحیت دی ہے، صرف اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو اچھا بنا لیا ہے ان سے سیکھ کر اپنے آپ کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے
بالکل ایسی تقسیم دنیا میں نہیں رکھی کہ افریقہ والے تھرڈ ورلڈ رہیں گے، پاکستان والے بالکل جو ہے وہ نچلے درجے پہ رہیں گے، اور یورپ دنیا میں ترقی کرتا رہے گا۔ اللہ نے جو عقل اور دماغ ان کو دیا ہے وہی ہمیں بھی دیا ہے۔ اصول ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، جن اصولوں کی بنیاد پہ انہوں نے آج ترقی کی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ سچ کو اپنائیں، امانت داری کو اپنائیں، اپنے کردار کی پاکیزگی کو اپنائیں، جھوٹ سے، خیانت سے، بے وفائی سے، چوری سے، لالچ سے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانے کی ضرورت ہے۔ تو یہی موٹی موٹی باتیں یونیورسل ٹروتھ ہے، کوئی جو ہے وہ گریٹ کوئی سر، ونڈرفل، ایسا راز ونڈرفل نہیں ہے ٹاک کہ ٹو جو ہمیں یو نہیں پتا، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ سر. It's great message and wonderful talk to you, and thank you so much for your time. تھینک یو۔ And انشاءاللہ ہم ان فردر کوئی اچھے ٹاپک کو لے کے، اسلامک ٹاپک کو لے کے ہم ایک سیشن، جب آپ بھی فری ہوں میں بھی فری ہوں، تو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بہت شکریہ جی سر آپ کے ٹائم کا، انشاءاللہ، تھینک یو سو مچ نو سر، پرابلم اللہ میم، حافظ۔ موسٹ ویلکم۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔